فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالفتاء والقضاء ضلع بارہ بنکی میں عید کی نماز کے متعلق بکثرت سوال موصول ہوئے، مگر دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ نمبر 111 1441 ہجری جز نمبر 26 میں یہ صراحت کی گئی تھی کہ عید الفطر کی نماز سے متعلق انشاءاللہ رمضان کے اخیر میں حسب حالات رہنمائی کی جائے گی۔ اسی وجہ سے دارالفتاء والقضاء ضلع بارہ بنکی کی جانب سے عید کے متعلق کوئی فتویٰ صادر نہ کیا گیا، البتہ ایک گزارش کی گئی تھی کہ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا انتظار کریں۔ الحمدللہ حسب وعدہ مفتیان دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ گیا ہے، جو کہ من وعن پیش خدمت ہے۔ حضرات مفتیان اکرام دارالفتاء دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں جاری لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت کے پیش نظر دارالفتاء کی طرف سے نماز جمعہ کے متعلق ہدایات حاصل کی گئی تھیں، جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب الختم ہے اور ابھی لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کوئی صورتحال واضح نہیں ہے، اس لیے عید الفطر کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ اسی طرح برقرار رہا تو نماز عید الفطر کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، رہنمائی فرمائی جائے۔ والسلام۔ ابوالقاسم نعمانی، محتمیم دارالعلوم دیوبند۔ یہ محتمیم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مدظ اللہ العالی کی جانب سے سوال کیا گیا ہے، تو اس کا جواب مفتیان دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے یہ دیا ہے۔ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب وباللہ العصمۃ والتوفیق حامدا ومصلیا ومسلما۔ عیدین کی نماز احناف کے نزدیک اصح اور مفتہ بھی قول کے مطابق واجب ہے، اور اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں، البتہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عیدین میں خطبہ سنت ہے اور وہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر عید الفطر تک لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مساجد وغیرہ میں 5 سے زیادہ لوگوں کو نماز کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو 6 شعبان سن 1441 ہجری مطابق 1 اپریل سن 2020 کے فتویٰ نمبر 681 نون 106 تتمہ نون، جس میں شرائط و تفصیلات کے ساتھ مساجد میں اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہی کی رعایت کے ساتھ مساجد اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں نماز عید بھی ادا کی جائے، اور جن لوگوں کے لیے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے، عذر و مجبوری کی وجہ سے ان سے نماز عید معاف ہے، لہٰذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ حضرات اگر اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ جنہیں عید کی نماز نہ مل سکے ان کے لیے فقہا نے 2 یا 4 رکعت چاشت کی مستحب قرار دی ہیں فقط، واللہ سبحانہ وتعالی۔ یہاں تک دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کی جانب سے سوال اور جواب تھا، لہذا دارالقضاء ضلع بارہ بنکی میں چند سوال نماز عید کے متعلق موصول ہوئے ہیں، مختصراً ان کو بھی اسی میں ذکر کر دیا جاتا ہے جو اسی سے تعلق رکھتے ہیں کہ عید کی نماز میں عورتیں شامل ہو سکتی ہیں کہ نہیں۔ تو یہاں پر یہ واضح ہے کہ چونکہ لاک ڈاؤن کی صورت میں گھروں میں نماز پڑھی جائے گی، ایسی صورت میں گھر میں اگر نماز ہو رہی ہے عید کی تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، جس طرح جمعہ وغیرہ یا دیگر نمازوں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اگر گھر کے تمام محرم ہیں تو عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ان میں کوئی غیر محرم ہے تو پھر ان پردہ کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، اور پردے کے ساتھ وہ نماز پڑھیں گی۔ دوسرا سوال یہ آ رہا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اذان اور عید کی نماز سے پہلے اقامت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اب عید کی نماز جو ہے وہ بغیر اذان اور اقامت کے ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ خطبہ عید چونکہ مسنون ہے اور جمعہ کا خطبہ وہ شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن عید کا خطبہ مسنون ہے، اگر کسی وجہ سے کوئی نہ پڑھ سکے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لہٰذا بہتر ہے کہ ایسا شخص نماز پڑھائے جو خطبہ پڑھا سکے۔ خطبہ اگر یاد نہ ہو تو کتاب سے دیکھ کر کے پڑھ لے، اور ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ موبائل میں دیکھ کر کے خطبہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ سوال بکثرت کیا جا رہا ہے، تو واضح رہے کہ موبائل میں دیکھ کر کے بھی خطبہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن خطبہ بہتر یہ ہے کہ زبانی ہونا چاہیے، اگر کسی کو زبانی نہیں آتے تو موبائل یا کتاب سے دیکھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اخیر میں اس بات کی بھی صراحت کر دوں کہ نماز عید کے قیام کے لیے امام کے علاوہ
3 آدمی کا ہونا شرط ہے، جیسا کہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتوے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اور اس کے لیے یعنی نماز عید کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ تو جمعہ کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں تو جمعہ قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز عید کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 آدمی ہوں تو جمعہ عید کا قیام ہو سکتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب۔